بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسک ایپ کیا ہے؟ اس کے ذریعے ریاض الجنہ کا پرمٹ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نسک ایپ کے ذریعے سعودی عرب کی فری عمرہ سکیم کی قرعہ اندازی میں کیسے حصہ لیا جا سکتا ہے، اور ہم نسک ایپ کو اپنے موبائل میں کیسے انسٹال کریں گے، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ان تمام سوالات کے جوابات پریکٹیکلی آپ کو دیے جائیں گے۔ نسک ایپ کی ہم پریکٹیکلی انسٹالیشن کریں گے اور اس میں انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ نسک ایپ ہے کیا چیز۔ نسک ایپ سعودی عرب کی سرکاری اپلیکیشن ہے جسے وزارت حج و عمرہ نے جاری کیا ہے۔ یہ ایپ آپ کو حرمین شریفین میں عبادات اور زیارات کے لیے اجازت نامے اور ٹائم سلاٹس یعنی وقت کی جو سلاٹس ہیں اس کو سلیکٹ کرنے میں، اس کے انتخاب میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ جو پرانے معتمرین ہیں یا حجاج کرام ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ یہ اس سے پہلے یہ اعتمرنا اور توکلنا کے ساتھ منسلک تھی یہ تمام باتیں، اب یہ خدمات نسک ایپ پر منتقل ہو چکی ہیں۔ ہر زائر حرم کے موبائل میں اس ایپ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ایپ کے ذریعے ہی آپ کو ریاض الجنہ کا پرمٹ ملتا ہے، اور آن لائن QR کوڈ چیک کر کے مین گیٹ پر پھر ہی زائرین حرم کو ریاض الجنہ میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنے موبائل میں یہ ایپ نہیں ہوگی، آپ نے انسٹالیشن نہیں کی ہوگی، تو آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس ایپ کو انسٹال کرنے سے پہلے آپ کے موبائل میں یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے، آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے، تب آپ اس کو انسٹالیشن شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ویلڈ ای میل آئی ڈی ہو جو کسی موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں ایکٹیو ہو، کیونکہ جب آپ انسٹالیشن شروع کریں گے ای میل پر آپ کا کوڈ آئے گا۔ آپ کے پاس ایک ویلڈ موبائل نمبر ہونا چاہیے، کمپلیٹ آپ کا نام اردو اور انگلش میں، پھر آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ وہ پہلے نکال کے رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو آپ پاسپورٹ نمبر لکھ کے رکھیں، اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کی جگہ پہ CNIC نمبر لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو ویزا ایشو ہو چکا ہے تو ویزے کا نمبر ڈالیں، اگر ویزا ایشو نہیں ہوا تو اس سٹیپ کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم جاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ نسک ایپ کا استعمال سیکھنے کے لیے اپنے موبائل کی سکرین پر۔ آپ نے یہاں پر ایک بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے، اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو اینڈرائیڈ کے پلے سٹور میں جا کر آپ نے نسک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور اگر آپ آئی فون استعمال کرتے ہیں تو آئی فون کے ایپل سٹور پر جا کر آپ نے اس نسک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ جو اینڈرائیڈ والے لوگ ہیں، جو اینڈرائیڈ استعمال کرنے والے زائرین ہیں، ان کے لیے میں لنک اس ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ یہاں سے ڈائریکٹ اوپن کر کے بھی انسٹالیشن کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ سکرین پہ آ جائیں گے اور کریٹ پر کلک کریں گے۔ یہ ایپ آپ کے پاس اگر پہلے سے موجود ہے تو آپ نے لاگ ان کرنا ہے، اگر آپ پہلی دفعہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر کریٹ پر کلک کرنا ہے۔ کریٹ پر جب کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیج کھل جائے گا، اور اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور زیارات کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے پھر وزٹر پر کلک کرنا ہے۔ وزٹر کے طور پر آپ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ فارم کھلے گا، اس میں آپ نے نیشنلٹی ایڈ کرنی ہے۔ جیسے آپ پاکستانی ہیں تو یہاں پر آ کے آپ PAK لکھیں گے تو پاکستان کا آپشن آ جائے گا، آپ نے یہاں پر پاکستان پر کلک کر دینا ہے اور اپنی نیشنلٹی کو منتخب کر لینا ہے۔ اب جب آپ پاکستان پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ سے مانگا جائے گا آپ کا پاسپورٹ یا آپ کا CNIC۔ اگر پاسپورٹ موجود ہے آپ کے پاس تو آپ کریکٹ سپیلنگ کے ساتھ جو نمبر آپ کا پاسپورٹ پر دیا گیا ہے اس پاسپورٹ کے نمبر کو انٹر کریں۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پر اپنا CNIC نمبر یا کوئی بھی ID ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے مانگا جائے گا آپ کا ویزا نمبر۔ اگر آپ کے پاس
ویزا نمبر ہے، آپ کو ویزا ایشو ہو چکا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، تو آپ یہاں پر اس فارم پہ اپنا ویزا نمبر لکھیں گے۔ اگر آپ کو ویزا ایشو نہیں ہوا تو یہ اوپر رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے سکپ کا آپشن ہے، آپ یہاں اس فارم کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ آپ کو ویزا الاٹ نہیں ہوا لہٰذا آپ اس فارم کو سکپ کر دیں۔ اس کے بعد آگے آئیں گے تو اس صفحے پر آپ کا نام ہے، آپ جو پاسپورٹ پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس کے درست سپیلنگ کے ساتھ آپ نے اپنا نام انٹر کرنا ہے پہلی لائن میں، اور سیکنڈ میں لکھا ہوا ہے آپ اپنے نام کے عربی سپیلنگ لکھیں۔ اٹ مینز کہ آپ اردو کے جو آپ کے نام کے سپیلنگ ہے وہ اردو میں لکھیں گے، یعنی اوپر آپ انگلش میں نام لکھیں گے اور درست نام نیچے آپ اردو میں یا عربک میں اپنا نام لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے دیکھیں گے تو میل اور فیمیل ہے، اگر آپ میل ہیں، آپ مرد ہیں تو میل پر ٹک کر دیں، اگر آپ عورت ہیں، خاتون ہیں تو پھر آپ فیمیل پر اس کو کلک کر دیں گے۔ اگلا جو پیج آپ کے پاس کھلے گا وہ ہوگا آپ کی ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش، جو آپ کی پاسپورٹ میں یا آپ کے شناختی کارڈ میں تاریخ پیدائش ہے وہ آپ نے تاریخ پیدائش سال لکھنا ہے، اس کے بعد درمیان میں مہینہ ہے اور فرسٹ میں لیفٹ سائڈ پہ ڈیٹ ہے۔ تینوں چیزیں انٹر کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی اسپیشل اسسٹنٹ، کوئی اسپیشل آپ معذور ہیں یا کسی قسم کی آپ کو ہیلپ درکار ہے تو آپ یہاں پر یس کر دیں گے، اگر آپ کو کسی قسم کی مدد نہیں چاہیے تو نو کر دیں گے، اور اسی فارم کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن آئے گا آپ کے پاس پاسورڈ کریٹ کرنے کا، تو اس فارم پہ آپ نے اپنا پاسورڈ کریٹ کرنا ہے کہ آپ جب اس کو لاگن کریں اس ایپ کو تو کس پاسورڈ کے تحت آپ اس کو اوپن کریں گے۔ تو اس کو 8 ہندسوں کا سٹرونگ پاسورڈ آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد 2 یہ چیک ہیں، ان ہدایات کو آپ نے سمجھ لیا، یہ یہاں پہ پوچھا گیا ہے تو آپ ان ہدایات کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو دونوں کو انٹر کر دیں، چیک کر دیں، کنٹینیو پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور پیج آ جائے گا جس میں آپ نے اپنا موبائل نمبر ایڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے کنٹری کوڈ، آپ جب یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں تو جب آپ کلک کریں گے آپ اپنے کنٹری کو، انڈیا ہے کہ تو انڈیا لکھ کے اس کا کوڈ آ جائے گا، اگر پاکستان کے ہیں تو پاکستانی کوڈ آ جائے گا، اگر آپ بنگلہ دیشی ہیں تو بنگلہ دیش کا جو کنٹری کوڈ ہے وہ لکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں بغیر زیرو کے۔ پورا موبائل نمبر لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کی آ جائے گی ویریفیکیشن اکاؤنٹ۔ ویریفیکیشن کے لیے آپ نے ویلڈ ای میل ایڈریس دینا ہے جس پر آپ کی رسائی بھی ہو، جس پر آپ کو کوڈ موصول ہو سکے، تو آپ یہاں پر اپنا پورا ای میل ایڈریس لکھیں گے اور اس کو سینڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جیسے ہی آپ انٹر کریں گے آپ کے پاس او ٹی پی کا آپشن آ جائے گا، 4 ہندسوں کا کوڈ، جو ای میل ایڈریس آپ نے دیا تھا وہ ای میل پر آپ کو 4 ہندسوں کا کوڈ نسک ایپ کی طرف سے جاری ہو جائے گا۔ وہ 4 ہندسوں کا کوڈ آپ نے یہاں پر 4 جو خانے ہیں اس میں ایڈ کر دینا ہے، اور اس کے بعد پھر پرائیویسی پالیسی فار نسک ایپ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا۔ یہ پیج آپ اس ہدایات کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، انگلش میں پیج ہے یہ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ چیک کو کلک کریں گے اور پاسورڈ کریٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ سے نسک ایپ نوٹیفیکیشن کے لیے مانگے گا کہ الاؤ کر دیں اس کو، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ فارم آ جائے گا، اس کو آپ اوکے کریں گے اور اس کے بعد ڈائریکٹلی آپ کے پاس یہ فارم کھل جائے گا کہ آپ نے عمرہ کی جو قرعہ اندازی ہے اس میں کیسے حصہ لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس 4 آپشنز ہوتے ہیں، آپ سیرت کے متعلق جوابات دینا چاہتے ہیں یا آپ قرآن سے متعلق جوابات دینا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس اور جنرل معلومات ہیں اسلامی ہسٹری کے بارے میں، ان 4 دروازوں میں سے ایک دروازہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کو اوپن کریں گے اور اس سوال کا آپ سے انگلش میں جواب سوال کیا گیا ہے، نیچے آپ کے پاس 4 آپشن ہوں گے، اس میں سے آپ نے ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کریکٹ یا آپ نے رانگ جواب دیا ہے تو وہ بھی بتا دے گا، اگر آپ نے کریکٹ جواب دیا ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے گا، اور آپ اس طرح سے قرعہ اندازی میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات جو اہم ہے، اس طرح سے آپ کی جو رجسٹریشن ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی، آپ قرعہ اندازی میں بھی شامل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا ویزا آ گیا، آپ پہنچ گئے وہاں پر سعودی عربیہ میں،
آپ نے ریاض الجنہ کا پرمٹ لینا ہے یا عمرہ کے لیے بھی پرمٹ بسا اوقات لازمی قرار دیا جاتا ہے، خاص طور پر جو کرونا کے دنوں میں تو عمرہ کرنے کے لیے بھی اسی ایپ کے ذریعے سے پرمٹ جاری کیا جاتا تھا۔ تو آپ یہاں سے اب ریاض الجنہ کا پرمٹ لینے کے لیے پریئرز ان دی گرینڈ ماسک آپ اس کو انتخاب کریں گے۔ آپ نے یہاں پر تاریخ اور وقت کا تعین کرنا ہے، سلاٹ کون سی لینا چاہتے ہیں، کس ڈیٹ میں کس ٹائم پہ آپ جانا چاہتے ہیں، افراد کی تعداد بتائیں گے، تصدیق کریں گے۔ اس طرح آپ نے ریاض الجنہ کا پرمٹ بک کر لینا ہے، اور جب بک کریں گے تو آپ کو ایک کیو آر کوڈ دیا جائے گا، جو جب آپ کا جو ٹائم آئے گا آپ وقت پر جب آپ پہنچیں گے تو وہ کیو آر کوڈ مین گیٹ پر سکین کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ سلاٹس ہوتی ہیں، مرد الگ کیٹیگری میں جاتے ہیں اور عورتیں الگ سلاٹ میں جاتی ہیں۔ تو یہ پرمٹ کہاں سے، فرض کریں آپ نے یہ ایپ بند کر دیا تو پرمٹ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں سے ملے گا؟ تو یہاں پہ مائی پرمٹس کا آپشن آپ کو ایک نظر آئے گا، مائی پرمٹس میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کا جو پرمٹ آپ نے لیا تھا، اگر آپ غلط بھی بعض اوقات سلاٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ کینسل کر کے آپ دوبارہ بھی لے سکتے ہیں۔ پھر اس کو آپ جو زیارات کے لیے آپ نے پرمٹ لیا تھا وہ پی ڈی ایف یا کیو آر کوڈ کی شکل میں بھی آپ کو دکھایا جا سکتا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور پرنٹ کی صورت میں بھی آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں چند چیزوں کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ انٹرنیٹ کنیکشن ضروری ہے، ایپ نسک ایپ کا آپ کے موبائل میں ہونا لازمی ہے، اس کے علاوہ مقررہ وقت جو ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ پہنچ جائیں گے۔ فرض کریں آپ نے 3 بجے کا ٹائم لیا ہے تو آپ 2:30 بجے تک لازمی آپ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے مسجد نبوی کے مین گیٹ پہ پہنچ جائیں۔ اور اس کے علاوہ گروپ میں اگر آپ موجود ہیں تو سب افراد کے لیے الگ الگ سے پرمٹ لینا لازمی ہے۔ تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر بھی میں نے اس میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیا ہے جہاں سے آپ نے نسک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر بھی کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے، آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر آپ اپنا سوال لکھیں گے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو بر وقت آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔